وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ تری میں ہے. ہاں ٹائٹینک کہاں ڈوبا ہوا ہے, بہت دیر بعد لوگ وہاں پہنچے, لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. ڈوبونے والا تو وہی تھا نا. سب بڑے بڑے لوگ تھے اس میں, معلوم ہے آپ کو, بڑے بڑے لوگ تھے سب. اور کیپٹن کا کہنا تھا اور کمپنی کا ٹائٹینک کے کہ یہ جہاز ایسی ہے کہ کسی بھی مصیبت کے وقت اس کو بچایا جا سکتا ہے کسی بھی قیمت پر. یہ بالکل ایوری تھنگ پروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جہاز کو ڈبو دیا, سارے لوگ ایک ساتھ ہی ختم ہو گئے. اسے معلوم ہے کہ کہاں ہے وہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ, خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے. دیکھو یہ پہلے ادنا سے اعلیٰ کی طرف. ادنا کیا ہے؟ خشکی, اس لیے کہ ایک حصہ خالی خشکی ہے, 3 حصہ تو پانی ہے. لہذا من الادنا الی الاعلی, ادنا سے اعلیٰ کی طرف تدرج کیا گیا کہ اللہ کو معلوم کہ خشکیوں میں کیا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ دریاؤں میں کیا ہے. ہاں ایک دریا تو ایسا بنا ہے کہ آدمی اس میں چلا جائے تو ڈوبے گا نہیں. پانی کی ڈینسٹی اور کثافت اور بوئنسی, اس کی اچھال ایسی ہے کہ تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوبے گا نہیں. بحر مردار, اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے. اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے, سمندر میں کیا ہے. وہاں کسی چھوٹی مچھلی نے کیا کھایا ہے, اسے ملا کا کھانے کو, ہم کو معلوم ہے. اتنا بڑا علم, اللہ اکبر. یہ اللہ کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد کسی قبر والے سے مانگنا کتنی بڑی حماقت دکھتی ہے نا, کتنی بڑی بدنصیبی اور کتنی بڑی حماقت دکھتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی میں کیا ہے اسے معلوم ہے, سمندروں میں کیا ہے اسے معلوم ہے. اچھا اب بتایا کہ خشکی میں علوی چیز, جی علوی چیز کیا ہے, اور خشکی میں سفلی چیز کیا ہے, اوپر کیا ہے. اللہ نے پہلے اوپر کا تذکرہ کیا پھر نیچے کا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ, کوئی بھی پتا اوپر سے نیچے گرتا ہے, من علو الی سفل, اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یہ ہے. اور وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, رات کی تاریکیوں میں کوئی دانہ کدھر ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. یہ ہے زمین کے اندر کیا ہے. اب بتائیے پوری زمین ہے, پوری زمین اتنی وسیع ہے, اس کے اندر ایک دانہ کدھر اللہ کو معلوم ہے. یہ علم ہے. ایک پتا گرتا ہے اللہ کو معلوم. تو پہلے معقولات کا ذکر کیا گیا, پھر محسوسات کا. معقولات کا مطلب لا ندرکہ بالحواس, ہم جنہیں حواس کے ذریعے نہ معلوم کر سکیں یہ ہے معقولات. اور جنہیں ہم محسوسات کے ذریعے, حواس کے ذریعے معلوم کر سکیں محسوسات ہے, جیسے بر اور بحر ہے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا, پھر وہی معقول لایا گیا, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی تر اور کوئی خشک ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے, ساری چیزیں کتاب مبین میں. کیا قدرت بیان کی گئی. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو معبود کہتے ہیں, یہ ہے ہمارا رب, اس کو رب کہتے ہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے, اللہ کی عظمت نہیں جانی. اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے پاس آدمی کیوں جاتا ہے. وما قدر اللہ کا قدر, اللہ کی قدر نہیں جانی, اللہ کیسا ہے. جی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے, نبی مختار کل ہوتا ہے, نبی بشر نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر ان تینوں چیزوں کا رد فرمایا ہے. نبی مختار کل ہوتا ہے, جو چاہے دے دے. اچھا, اور نبی غیب کا علم رکھتا ہے, اور نبی نور سے بنا ہوا ہوتا ہے, مٹی سے نہیں. تینوں چیزوں کا رد کیا گیا. قل آپ کہہ دیجئے, اس لیے کہ معاملہ آپ کا ہے, معاملہ آپ کا ہے, آپ کے بارے میں لوگ بولتے ہیں تو آپ کہیے. قل سے یو, آپ بولو. سے ای, آپ بولیے. کیا؟ لا اقول لکم, میں نہیں بولتا ہوں تم سے, اندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, میں جس کو چاہوں دوں. جی یہ میرے بس میں نہیں ہے, میں مختار کل نہیں ہوں. اندی خزائن اللہ, میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں.
ولا عالم الغیب، نہ مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتہ تو نور سے بنا ہوا ہے۔ لہذا تینوں عقیدوں کا رد کیا گیا کہ نبی مختار کل ہوتا ہے، لا، نبی غیب کا علم رکھتا ہے، لا، نبی بشر نہیں ہوتا، مٹی سے نہیں نور سے بنا ہوا ہے، لا، تینوں چیزوں کا رد کر دیا گیا آیت کے ایک ہی ٹکڑے میں۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، ان تینوں عقیدوں کا رد کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے تم ہوش میں ہو، تمہاری اوقات تمہیں معلوم ہے؟ قل هو القادر، یہاں بھی دیکھیے ہوا یہ ضمیر ہے، اور ضمیر عارف المعارف ہے، معرفہ ہے، اور القادر الف لام داخل ہے، وہ بھی معرفہ ہے، اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو جملہ حصریہ ہو جاتا ہے، وہی قادر ہے اور کوئی نہیں، وہی قادر ہے کس چیز پر؟ کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجتے، نیچے سے عذاب بھیجتے، اور تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے، اور بعض کو بعض سے مزہ چکھائے۔ اوپر سے راکٹ گر گئی، نیچے سے بم پھٹ گیا، اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ تین چیز تو ایسی ہے۔ اللہ چاہے قادر ہے اس بات پر کہ اوپر سے عذاب ڈال دے، نیچے سے عذاب ڈال دے، اور آپس میں تمہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دے، تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے، ایسا ہوا ہے۔ ایک نکتہ بڑا عجیب ہے یہاں، اللہ نے فرمایا کہ وہی تم کو رات میں موت دیتا ہے۔ اچھا، بہت غور سے ہے، موت کی دو قسمیں ہیں، وفات کی دو قسمیں، وفات صغرا اور وفات کبرا۔ جی، وفات صغرا نیند، اور وفات کبرا موت، یہ دو قسم کی وفات ہے۔ وفات کبرا، وفات صغرا، چھوٹی وفات، چھوٹی موت نیند، اور بڑی موت ہے۔ تو یہ دو قسم کی وفات ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے رات کا ذکر کیا کہ رات میں نکال لیتا ہوں تمہاری جان، تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات میں وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے، تمہاری جان نکال لیتا ہے۔ تو توفی کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند سب کو پیاری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ راحت کا سبب ہے۔ تو جو چیز اچھی ہے اللہ نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا، رات میں وفات دینا۔ لیکن جب وفات کبرا کی بات آئی، موت، تو موت سے تو ہر کوئی متنفر ہوتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ مرے، لہذا اس توفی کی نسبت ملک الموت کی طرف کر دی گئی ہے، اللہ نے اپنی طرف نہیں کی ہے۔ دیکھیے نا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کلام ہے یار، یہ کلام ایسا ہوتا ہے کیا؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات میں وہ تم کو وفات دیتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اچھا، اور توفت حتی اذا جاء احدکم الموت، جب موت آتی ہے، وہ موت کبرا، تو توفت رسولنا، تو ہمارے فرشتے تمہاری روح نکالتے ہیں۔ اس لیے کہ نیند سب کو پیاری ہوتی ہے، وہ راحت کا سبب ہے، اور اس چیز سے، اس موت سے سب کو نفرت ہوتی ہے کہ موت نہیں آنی چاہیے، لہذا جس چیز سے نفرت تھی وہ منسوخ کر دی گئی ملک الموت اور ان کے ساتھیوں سے، اور جو چیز راحت کا سبب تھی، جو وفات، اسے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ اس کا مطلب خیر کو اللہ کی طرف منسوخ کیا جائے، اور الشر لا ينسب الى اللہ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ یہ بہت حیرت انگیز بات یہاں کہی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ ایک تقریر ہے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ ضرور سنیں، وفا ابراہیم، 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے میرا، رو رو کر کے بے حال ہو جائیں گے آپ۔ اللہ سے کوئی اتنی بھی محبت کرتا ہے؟ اللہ، اتنی بھی محبت کوئی اللہ سے کرتا ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے۔ ابراہیم، بخاری شریف کی ایک روایت کی شرح ہے میں نے کی ہے، دیکھیے آپ، یہ وہی آدمی ہے حضرت ابراہیم۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تم اور تمہاری قوم کو میں گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب بتوں کی پوجا کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ بتایا گیا۔ اللہ نے اپنے اس خلیل کو ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی، مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے وہ دکھایا گیا، احیاء موتا کا منظر دکھایا گیا کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ 4 پرندوں کو سدھا کر کے ان کے اوپر احیاء اور اماتت کا جو ہے لازمہ لایا گیا اس کے اوپر۔ جی، یہاں اللہ فرما رہا ہے ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کا ملکوت دکھایا۔ ملکوت ایک ہوتا ہے ملک، بادشاہت، ایک ہوتا ہے ملکوت۔ ملک اور ملکوت میں کیا فرق ہے؟ مل فرق بین الملک والملکوت، ملک اور ملکوت کے درمیان کیا فرق ہے؟ ملک ما تشاہدہ بعینک، جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جی، اور ملکوت ما وراء ما تشاہدہ بعینک، جو آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں اس کو ملکوت بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس نبی کو ابراہیم کو ملکوت کا مشاہدہ کرایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ملکوت کا کیا مطلب؟ العجائب والغرائب الموجودات فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو عجیب و غریب چیزیں ہیں جو عام طور پر کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے نہ دکھایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کو دکھایا ہے۔ یہ ابو الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے باپ ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کی۔ جی، آگے قرآن حکیم میں 25 پیغمبروں کا نام ہے تقریباً، جن میں 18 پیغمبروں کا نام یہاں ذکر کیا گیا ہے، نام بنام 25 پیغمبروں کا نام ہے جن میں 18 کو ایک ساتھ یہاں ذکر کیا گیا۔ دیکھیے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ۔ 18 پیغمبروں کا نام ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ وہ ہدایت ہے جس ہدایت پر یہ لوگ چلے۔ جی، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ پیغمبر بھی ہمارے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک اتنی بری چیز ہے۔ سب کے نام گنانے کے بعد ان کی ذریت، ان کے آبا کا تذکرہ کیا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال حبط کر دیے جاتے، ضائع کر دیے جاتے۔ آخر میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ کوئی جائز چیز اگر حرام تک پہنچاتی ہو تو وہ جائز چیز بھی حرام ہو جاتی۔ یہ قانون ہے۔ کوئی جائز چیز اگر حرام تک ممتد ہو، حرام تک پہنچائے تو وہ جائز چیز حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا درست ہے کہنا، لیکن چونکہ ان کو اگر برا بھلا کہو گے تو اس کی وجہ سے تمہارے معبود اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ جی، تو ایک چیز جائز تو ہے مگر وہ جائز حرام تک پہنچا رہی ہے، لہذا دوسرے کا معبودوں کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مباح چیز، یہ جائز چیز ایک حرام تک پہنچا رہی ہے، لہذا یہ جائز چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ایک نکتہ اور یہاں بتایا گیا کہ اللہ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس کا جواب دیا گیا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت لطیف ہے، لطیف، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ جی، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جی،
اس لیے کہ وہ لطیف ہے. لطیف جو ہوتی ہے چیز وہ دکھائی نہیں دیتی اور ممانعت بھی نہیں ہے, دنیا میں نہیں دیکھ سکتا آدمی. جی جنت میں, جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. لیکن وہاں بھی اللہ کو کوئی مکمل نہیں دیکھ سکتا, ادراک نہیں کر سکتا. یعنی جیسے مثال دی گئی کہ جیسے چاند کو آدمی دیکھتا ہے ویسے ہی اللہ کو دیکھے گا. حضرت صہیب رومی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم, تمہیں کچھ اور چاہیے؟ اے اللہ الم تبیض وجوہنا وتدخلنا الجنہ وتنجنا من النار, کیا ہمارے چہرے تو نے سفید نہیں کیے اور کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی, کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا, اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی ہے, فیکشف الحجاب, پردہ اٹھا دے گا. اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. اللہ اندازہ لگائیے کتنا جمیل ہوگا, اس کے جمال کا کیا عالم ہوگا. دیکھنے کے بعد جنت کی نعمتیں جن کے بارے میں کہا گیا نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا, دل میں کسی اس کا خیال بھی نہیں گزرا, ایسی نعمتیں کانوں نے نہیں سنا, آنکھوں نے نہیں دیکھا, ذہن میں اس کا خیال نہیں گزرا, ایسی نعمتیں ملنے کے بعد, ایک نعمت دیکھنے کے بعد دیدار الہی, تمام جنت کی نعمتیں ہیچ ہو جائیں تو اللہ کے جمال کا کیا کہنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور سب سے بڑی نعمت عطا کرے, وہ دیدار الہی ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.